السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے متعلق بات کی تھی، اور آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے متعلق بات کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد حضرت عمر فاروق مسند دارائے خلافت ہوتے ہیں۔ ابتدائی خلافت میں جب اقتصادی حالت بہت زیادہ بہتر نہیں تھی تو آپ نے خود پر یہ لازم کیا کہ اس وقت تک گھی کا استعمال نہیں کروں گا جب تک قحط سالی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی زندگی اور خلافت امت کے لیے امن اور سکون اور کامیابی کا زینہ تھی۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت جو ہے مسلمانوں کا سنہری دور تھا اور تا قیامت مسلمانوں کے لیے قابل رشک دور رہے گا۔ حضرت عمر نے اپنی سیاسی بصیرت سے اسلامی سلطنت کو 23 لاکھ مربع میل تک پھیلایا۔ آپ نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں 2 سپر پاورز پرشین امپائر اور رومن امپائر کو اپنے زیر نگیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو فتنے اٹھے ان کا خاتمہ حضرت ابو بکر صدیق نے کر دیا تھا، اور فتوحات کا آغاز بھی آپ کے دور میں ہو چکا تھا۔ عراق کا جو ہے وہ کافی حصہ جو فتح ہو چکا تھا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد سیدنا عمر فاروق کا سب سے اہم فریضہ یہی تھا کہ ان مہمات کو تکمیل تک پہنچانا۔ آپ کے دور خلافت میں ایسی فتوحات ہوئی جو آج تک مسلمانوں کے لیے قابل رشک ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں جنگ یرموک ہوئی۔ آپ کے مد مقابل جو ہے وہ رومی تھے، جو اس وقت رومی سلطنت تھی وہ سپر پاور تھی۔ یرموک کے میدان میں رومیوں کا بہت بڑا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے تھا۔ رومیوں کے 60,000 کا لشکر جنگ کے لیے آگے، ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا کہ اے مسلمانوں ٹھہر جاؤ، رومیوں نے 60,000 کا لشکر بھیجا ہے، میں آج ان کی ناک خاک آلود کر دوں گا، میں صرف 30 آدمی لے کر میدان جنگ میں اتروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہدین تعجب میں پڑ گئے۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اصرار پر 30 اور مجاہدین یعنی 60,000 کا لشکر لے جانے پر آپ راضی ہوئے۔ اب یہ 60 کا لشکر جو ہے وہ 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ جبلہ ابن اہم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا کہ مسلمان جو ہے وہ ڈر کر صلح کرنے آ رہے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگا کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح کرنے نہیں آئے۔ جبلہ ابن اہم بولا کہ جاؤ اپنا لشکر لے کر آؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا 60 افراد کا لشکر ہے، یہ تمہارے 60,000 کے لشکر سے مقابلہ کرے گا۔ جبلہ ابن اہم کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ عرب کی مائیں طعنہ دیں کہ جبلہ ابن اہم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ہمارا ایک مرد تیرے 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ کر پھر دیکھ تیرا کیا عاشر ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ ابن اہم جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز بھی دب جاتی۔ صبح سے شام تک یہ جنگ جاری رہی۔ رومی جو سپاہی تھے وہ نڈال ہو گئے، مگر مجاہدین اسلام تازہ دم لگ رہے تھے۔ شام تک ابو عبیدہ بن جراح کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے، تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اے ابو عبیدہ اب رک جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے آواز بلند کی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو۔ جبلہ ابن اہم سب سے پہلے بھاگا اور سب سے آگے تھا۔ اس معرکے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے اور رومیوں کے تقریباً 5,000 لوگ قتل ہوئے۔ یوں جنگ یرموک کے نتیجے میں رومی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اسلامی فوجیں تمام اطراف میں پھیل گئی۔ دوسری طرف اہل فارس کی جانب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں سیدنا عمر فاروق نے فوج روانہ کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے پرجوش خطبوں سے تمام عرب کے قبائل کو جوش دلا کر ایک زبردست فوج تیار کی اور میدان جنگ میں اترے۔ ایک شدید جنگ کے بعد اہل فارس کو شکست ہوئی اور مسلمان عراق کے تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ ایرانیوں کو جب اس شکست کی خبر ہوئی تو وہ حرکت میں آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت سے اقدامات کیے جو ان کے لیے مثبت ثابت ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے پھر سے مفتوحہ علاقے جو ہے وہ نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک بار پھر حضرت سعد بن ابی وقاص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے ان کی قیادت میں 20,000 مجاہدین کو مہم عراق پر مامور کیا۔
یہ فوج بڑی اہمیت کے حامل تھی۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ اس میں 17 بدری اصحاب شامل تھے، 300 اصحاب وہ تھے جو فتح مکہ میں شامل تھے، اور 700 کے قریب اصحاب کی اولادیں اس میں شامل تھیں۔ اس فوج نے قادسیہ کے مقام پر مورچہ جمایا اور 15 اشخاص پر مشتمل، جن میں حضرت نعمان بن مقرن بھی شامل تھے، ان کو سفیر بنا کر شاہ ایران اور اس کے رفقا کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے بھیجا، لیکن سفارت ناکام واپس آئی۔ اس موقع کے بعد کئی مہینوں تک دونوں طرف سے سکوت رہا۔ رستم جو ایرانی فوج کا کماندار تھا وہ جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن مسلمانوں کا ایک ہی موقف تھا کہ اسلام یا جزیہ منظور نہیں ہے تو پھر تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ آخر وہ بہت بڑی تعداد میں فوج اور ہاتھیوں کے کالے پہاڑوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا، اور تقریباً 4 دن تک یہ فیصلہ کن جنگ جاری رہی، جس میں تقریباً 8,500 مسلمان شہید ہوئے اور 22,000 دشمن اسلام قتل ہوئے، جس میں اس فوج کا کماندار جو ہے وہ رستم بھی شامل تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسلام کا علم نہایت شان و شوکت سے ایران کی سرزمین پر لہرانے لگا۔ پرشین امپائر بھی جو اس وقت کی سپر پاور تھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں تیسری فتح جو ہوئی، جو اہم ترین فتح تھی، وہ تھی بیت المقدس۔ بیت المقدس بغیر کسی لڑائی کے ایک معاہدے کی بنا پر فتح ہوا۔ ایک تحقیق کے مطابق مصر، ایران، شام اور روم جیسے بڑے ملکوں کے ساتھ 1000 سے زائد شہر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے۔ مفتوحہ جگہ پر مسجد بنائی جاتی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں 4000 مساجد تعمیر کی گئی۔ یوں خلافت راشدہ جو تھی وہ آلموسٹ 23 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہی جو ہے وہ پولیس کا محکمہ قائم ہوا۔ کئی علاقوں میں قرآن اور دینی مسائل کی تعلیمات کے لیے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو دردہ، حضرت سعد اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے اصحاب کو مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت مبارک اور اشاعت و اظہار اسلام کا باعث تھا۔ 27 ذو الحجہ بروز بدھ ایک ایرانی مجوسی جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اس نے فجر کی نماز کی ادائیگی کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس میں آپ شدید زخمی ہو گئے، اور یکم محرم الحرام بروز اتوار کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ روزہ نبوی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبروں کے ساتھ آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے متعلق بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔